سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، تو اسی حوالہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات سے کچھ باتیں جو اصلاح طلب ہیں اور توجہ طلب ہیں کہ آپ جب خلیفہ نہیں تھے اس وقت آپ کی حالت کیا تھی، اور جب آپ خلیفہ بنے، جب آپ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، تو پھر اسلام نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام کو اعلان کر کے مسجد میں بلوا لیا، مسجد میں بلوا کے آپ نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر یہ عرض کی کہ میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، قحط آ گیا، تو میری والدہ نے، میرے گھر والوں نے مجھے میری خالہ کے گھر بھیجا، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا۔ میں ان کے پاس جاتا اور ان کو پتہ لگ جاتا کہ ان کے گھر قحط آ گیا ہے، میں ان کی سارا دن بکریاں چراتا، رات کو ایک مٹھی کشمش مجھے مل جاتی یا جو مل جاتی، گندم مل جاتی، اس کے ساتھ میں اپنا پیٹ بھرتا تھا، کئی مہینے میں وہاں پہ رہتا تھا۔ پھر جب آواز آتی کہ بیٹا گھر واپس آ جاؤ، پھر میں واپس گھر چلا جاتا تھا۔ تو یہ باتیں آپ نے کی، اور صحابہ کرام جتنا بھی تھے، آپ یہ بات سن کے خاموش بیٹھے رہے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی۔ ایک صحابی رسول نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا ہاتھ پکڑا نماز کے بعد، اور پوچھنے لگے کہ اے عمر، بلایا تو اس طرح تھا کہ ہم تو ڈر گئے تھے، پتہ نہیں کوئی معاملہ ہو گیا ہے، یا ہم تو بھاگ کے آئے تھے، شاید کوئی جنگ وغیرہ کرنی ہے، کفار نے کوئی حملہ وغیرہ کر دیا ہے، لیکن آپ نے ایک دو باتیں کی، اس کے بعد نماز پڑھا دی، یہ سمجھ نہیں آئی بات۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے فرمانے لگے کہ ابھی انصار آئے تھے میرے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ مصر کی سرزمین پر آپ کی حکومت کے ڈنکے بج رہے ہیں، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے گئے کہ عمر جیسا عادل حکمران ہم نے نہیں دیکھا جو خلافت راشدہ میں تھے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو میرا نفس جو ہے مجھے اکسانے لگا اس چیز پر کہ اے عمر دیکھ، مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، ہر جگہ پر تیری حکومت کے چرچے گئے، لوگ تیری تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو میرا نفس مجھے اکسا رہا تھا اس بات پر کہ میں تکبر کروں، میں غرور کروں۔ تو میں نے آپ کو بلا کر اپنی اوقات بتا دی، اور میں نے اپنے نفس کو بھی بتایا کہ تو اپنی اوقات بھولنا نہیں، تیری اوقات تو اتنا ہے کہ تو سارا دن بکریاں چرا کر رات کو ایک مٹھی کشمش لے کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ کبھی تکبر اور غرور نہ کرنا، یہ اسلام کی بدولت ہے، یہ اسلام کی دین ہے۔ تو اکڑنا اور تکبر اور غرور کرنا یہ انسان کا شیوا نہیں ہے۔ اکڑ جانا یہ مردے کی جو ہے نا خصلت ہے، کہ جس کے اندر جان نہیں ہوتی وہ اکڑ جاتا ہے۔ انسان کے اندر جان ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جھکے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ ہمارے پاس کچھ مال و دولت آ جائے تو ہم تکبر اور غرور میں ڈوب جائیں اور ہم سامنے والے کو کچھ بھی نہ سمجھیں۔ یہ میں نے آپ کو جو بات کی ہے یہ کسی ایم پی یا ایم این اے کی بات نہیں، یہ ایسے حاکم وقت کی بات ہے جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران گئے۔ یہاں پر تو حضرت جی ایک ملک کا کسی کو اگر صدر بنا دیا جائے تو حضرت اس کے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتے ہیں۔